السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین، دی لا ٹاکس کے جو ایک سیریز ہم نے شروع کی تھی ان بگنرس کے لیے جو ابھی LLB کر رہے ہیں اور ان کا پلان جو ہے وہ مستقبل میں جج بننے کا ہے اور وہ ایگزام دینا چاہتے ہیں جوڈیشل، تو ان کے لیے ایک ویڈیو پہلے میں بنا چکا ہوں، ایک دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں پریڈومیننٹلی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جو لاء کے پیپرس ہیں ان کے لیے آپ کو کیا ایڈیشنل جو ریسورسز ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے، یعنی وہ کون سی ایسی ہیلپنگ کتابیں ہیں کہ جو آپ کے ویژن کو، آپ کے ایکیومن کو وسیع کریں گی، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں دیگر پیپرس کی طرف سے۔ دیگر پیپرس میں دیکھیے اردو ہے، انگلش ہے، جنرل نالج ہے، اور جنرل نالج کا حصہ کرنٹ افیئرس، پاکستان، اسلامیات، یہ وغیرہ وغیرہ سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ ان کے لیے کتابیں تو بہت اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، آپ جائیے، کتابوں کی تو بھرمار ہے، لیکن کوالٹی بکس کیا ہیں؟ یاد رکھیے وہ اسٹوڈنٹس جو اس پیپر کو پاس کرنے کے لیے محض ان گائیڈ بکس پہ ریلائی کرتے ہیں کہ جو اویلیبل ہیں اس وقت مارکیٹ میں، تو وہ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ وہ گائیڈ بکس جیسے جہانگیر کی، یا جیسے ڈوگر بردرز کی، یا جیسے کاروان کی بے شمار کتابیں آپ کو ملیں گی کہ جو اویلیبل ہیں، جن کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے پڑھ کے آپ وہ ایگزام جو ہے وہ پریپیئر کر لیں گے، تو ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ کیوں ممکن نظر نہیں آتا؟ دیکھیے ان کا ایک محدود اسپیکٹرم ہوتا ہے، وہ ریڈی میڈ کتابیں ہوتی ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں کہ جو لوگ تکے پر، قرآن اندازی پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان ڈیٹیل اسٹڈیز جو ہے وہ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں ڈیو ٹو سرٹن ریزنس، اور وہ جو ہیں وہ کر نہیں پاتے۔ میرے اس پچھلے ویڈیو کو دیکھ کے کافی فیڈ بیک جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا بھی، اور میرے سینئرز، میرے دوستوں کا، میرے بھائیوں جیسے جو میرے گائیڈ ہیں، میرے محترم ہیں، ان کا بھی آیا۔ انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، جو ویڈیو بنائی گئی اس میں جو کتابیں ریکمنڈ کی گئیں وہ بھی ڈیفینیٹلی ظاہر، چونکہ بہت بڑی کتابیں ہیں، ان کا اپنا نام ہے، تو ان کے اوپر بھی ان کی رائے آئی اور وہ بڑا اس سے متاثر ہوئے، خوش ہوئے کہ اب میں نے یہ کتابیں جو ہیں وہ ریکمنڈ کی ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کی ریکمنڈیشنز بھی تھیں، اور میری اپنی بھی جو میرا اپنا تجربہ ہے اس کے تحت میں آپ کو بتاؤں کہ انگلش سب سے بڑا ایشو ہے۔ وہ لوگ جو اس وقت لاء پڑھ رہے ہیں ان میں سوائے چند بڑی یونیورسٹیز کے چھوڑ کے، جیسے لمس ہے، یا زیبسٹ ہے، یا کراچی میں جو ضیاء الدین یونیورسٹی ہے، یا جو دیگر ادارے ہیں بڑے، ان کو چھوڑ کے، یا کسی حد تک پنجاب یونیورسٹی کا جو لاء کالج ہے اس کو چھوڑ کے، اب میں نہیں سمجھتا کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ یہ یا ایگزام جو ہے جس کی انٹینسٹی کا لیول یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 3-4 ہزار لوگ اپیئر ہوں تو اس میں سے 8 ریٹن کلیئر کر پاتے ہیں، میں سول جج کی بات کر رہا ہوں اس ایگزام کی، تو وہ یہ ایگزام جو ہیں وہ پاس کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں ڈیو ٹو مینی فولڈ ریزنس۔ ان کا لیگل ایکیومن ایسا نہیں ہوتا، ان کے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں بڑے ویگ ہوتے ہیں، چونکہ یہ ان ڈیفالٹ ہے، یہ بائی ڈیفالٹ وہ اس جو ہے شیلو اور سپرفیشل لیول پر ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کمپریہینڈ نہیں کر پاتے اس انٹینسٹی کو کہ جو کہ چاہیے۔ یاد رکھیے انگلش کو پڑھتے ہوئے آپ کو 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، ایک ہوتی ہے اچھی انگریزی اور ایک ہوتی ہے درست انگریزی۔ سب سے پہلا لیول جو آپ کو اچیو کرنا ہے وہ ہے درست انگریزی کا، اور درست انگریزی کے بعد آپ کو جو لیول اچیو کرنا ہوتا ہے وہ ہے اچھی انگریزی کا، تاکہ آپ اچھا ایسے لکھ سکیں، آپ کمپریہنشن کو اٹیمپٹ کر سکیں، آپ کسی چیز کا اگر کلوز ٹیسٹ آتا ہے وہ کر سکیں، آپ کسی کا جو پریسی ہے وہ کر سکیں، یا سمپلی اگر آپ ایک لاء کے پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس میں کم از کم آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ نہ ہوں۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے امپورٹنٹ آپ کو میں بات بتاؤں کہ جو ریلائبل کتاب ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ہے کہ جس کو پوری دنیا پڑھتی ہے، CSS کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، PCS کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، انگریزی کو امپروو کرنے کے لیے آپ بھی وہ پڑھیے۔
لیکن وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سرٹن لیول کے بعد جا کے اس کی ایفیکیسی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. میں بات کر رہا ہوں ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش کو. سید سعادت علی شاہ گورنمنٹ کالج کے پروفیسر تھے, ان کی لکھی ہوئی کتاب یہ بائبل سمجھی جاتی ہے انگریزی کے اسٹوڈنٹس کے لیے. لیکن یہ ایک خاص کمپیٹنسی لیول آپ کا ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ اپنی جو اسکل ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے اگر آپ پڑھیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار کتاب ثابت ہوتی. اس سے پہلے جو بالکل ہی جو ہے وہ ابھی جیسے میں نے ابھی یونیورسٹیز جیسے یونیورسٹی آف لاہور ہے, میں نام اگر نہ لوں تو زیادہ بہتر ہے, یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز اس وقت جو ہیں وہ آپ کو یہ ڈگریاں جو ہے وہ بیچ رہی ہے, ان پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو کسی بھی لحاظ سے اس قابل نہیں ہوتے کہ نہ وہ لا اس قابل ہوتے ہیں کہ لا کو اچھے طریقے سے کمپریہینڈ کر سکیں, انڈرسٹینڈ کر سکیں, نہ ان کی انگریزی ایسی ہوتی ہے, نہ ان کی اردو, یعنی کہ وہ چوں چوں کا مربع ٹائپ ایک جو ہے وہ چیز ہوتی ہے. تو ان کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے لیے چونکہ ان کی بیسکس ہی بالکل جو ہے وہ زیرو ہوتی ہے, تو ان کے لیے ایک کتاب میں ریکمینڈ آپ کو کرنے جا رہا ہوں. خواتین حضرات, یہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے, اس کو بالکل بھی آپ جو ہے وہ اس کو اوائڈ نہ کیجیے گا, یا اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ہلکا نہ لیجیے گا اس کو. یہ کتاب ہے عتیق, انگلش کی کتاب ہے عتیق پریکٹیکل گرامر, 7ویں یا 8ویں کی کتاب کے لیے جو اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی, عتیق پریکٹیکل گرامر. نوٹ کر لیجیے گا, میں اس کو دے بھی دوں گا ڈسکرپشن میں. بڑی شاندار کتاب ہے. آپ کی جو بیس ہے, آپ کی جو بیسکس ہیں, وہ اس کتاب کو پڑھیں اور پھر دعائیں دیں آپ کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس نے بڑے بڑوں کی انگریزی جو ہے اس میں جو بنیادی فالٹس ہوتے ہیں, ہیز ہیو ہیڈ کا آئی این جی کہاں لگنا ہے اور ایس کہاں لگانا, اپوسٹروفی ایس کہاں لگانا ہے, یہ بنیادی غلطیاں یقین کیجئے ٹھیک ہونے میں نہیں آتی. میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے درمیان یہ بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں. تو یہ کتاب آپ کی ان غلطیوں کے لیے ہے. یہ کتاب دیکھیے, پھر جب آپ اس کتاب پہ ماسٹر آپ بن جائیں, اس کتاب کی ماسٹری کر لیں, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش. اور اگر آپ زیادہ جیسے جو انگلش میڈیم کے لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں موسٹلی رن اینڈ مارٹن کی ہائی اسکول گرامر, وہ دیکھ لیجئے, بڑی اچھی کتاب ہے. لیکن یہ ساری آپ کی کمپوزیشن بہتر بنانے کی کتابیں ہیں, آپ کی جو گرامیٹیکل سکلز ہیں ان کو امپروو کرنے کی کتابیں ہیں. جو لٹریری سکلز ہیں, جو آپ کو درست انگریزی لکھنے میں اور اچھی انگریزی کی طرف جو ہے وہ آپ کو مائل کرتی ہیں, جو کیونکہ اچھی انگریزی لکھنے کا اصول ایک ہی ہے, آپ اچھی انگریزی پڑھیں تو آپ اچھی انگریزی لکھیں گے, آپ اچھی انگریزی سنیں تو آپ اچھی انگریزی بولیں گے. اس سے علاوہ کوئی کلیہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہو کہ اہل زبان جو ہے وہ کسی خاص لفظ کو کیسے استعمال کرتے ہیں, کسی خاص موقع پر اگر انہیں کچھ کہنا ہو تو وہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں, وہ اس کو کس پیرائے میں بیان کرتے ہیں, تو وہ ہوتی ہے اچھی انگریزی. اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈان اخبار پڑھیں. نمبر 1, پاکستان میں جو امپورٹنٹ ذریعہ ہے, آپ بی بی سی دیکھیں, 1-2 گھنٹے ڈیلی بی بی سی دیکھیں, آپ ڈان اخبار پڑھیں, اور اس کے علاوہ آپ اچھی فکشن پڑھیں. دیکھیے, جب ہمارا اسٹوڈنٹ زمانہ تھا تو ہمیں موقع مل گیا, آپ یوں سمجھیے کہ یا قدرت نے موقع فراہم کر دیا, ہم نے ارسٹینلے گارڈنر, ہم نے سڈنی شیلڈن, ہم نے اگاتھا کرسٹی, ہم نے اس وقت جو لکھنے والے یہ تھے ان کو ہم نے پڑھا. اور چونکہ اس کے اندر ایک بڑا سسپنس کا, تھرل کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, تو یہ آپ کو اپنے اندر باندھے رکھتی ہے اور آپ انڈائریکٹلی آپ انگریزی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس نے کافی امپرومنٹ جو ہے وہ دی. اچھا, اب اس کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ کے ساتھ کوئی بولنے والا بھی ہو. کوشش کیجئے کوئی ایسی کمپنی آپ کے ساتھ پاس ہو کہ جو انگریزی بولے, آپ اس کے ساتھ انگریزی بولیں اور وہ درست انگریزی بولنے والا ہو. پھر کوشش کریں کہ آپ اخبار جب بھی پڑھیں, جیسے میں نے ڈان کا حوالہ دیا, آپ جب اخبار پڑھیں ہی انگریزی, اردو اخبار پڑھیں ہی نہ, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ انگریزی کا جو پیپر ہے وہ حل کرنے کے لیے جو ہے قابل ہو جائیں. پھر چونکہ ایسے رائٹنگ ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہے اس کا, تو ایسے رائٹنگ ایک مخصوص سکل ہے. ایسے رائٹنگ آپ امپروو کر سکتے ہیں ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش سے, لیکن اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بیسک سکل لیول آپ کا ہونا چاہیے, پھر ہی آپ ایسے رائٹنگ کی جو ٹیکنیک ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. تو یہ جو آج کی ایپیسوڈ تھی یہ انگلش کے حوالے سے تھی. تو دیگر جو سکلز ہیں, جو دیگر پیپرز ہیں, ان کے لیے میں ڈیفینیٹلی اور ویڈیوز میں آؤں گا. تو
سب سے پہلے یہ بنیادیات ڈسکس ہو رہی لیڈیز اینڈ جینٹل مین اس چینل میں. ظاہر ہے چھوٹی ویڈیوز کے تحت آپ جینون بڑے لیول پر جو ایک چیز ہوتی ہے وہ آپ نہیں کر پاتے, اور نہ ہی ہماری قوم میں اتنا یارہ ہے, نہ اتنا صبر ہے کہ وہ ایک لمبی ویڈیو کو دیکھ سکیں, حالانکہ یہ ان کے اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے. یقین کیجئے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ سب چینل سبسکرائبڈ ہے, لیکن وہ اس میں جو 5 منٹ سے اوپر والی ویڈیو ہے اس کو وہ دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا پیپر تو پاس ہی نہیں ہو رہا, یقیناً یہاں پہ زیادتی ہوئی ہے, یقیناً یہاں پہ انہوں نے ہمیں فیل کرنے کا پہلے سے تہیہ کیا ہوا تھا اس لیے ہم پاس نہیں ہو رہے. تو براہ کرم اپنی اپروچ پر نظر ثانی کیجیے, یہ آپ کے اپنے فالٹس ہیں. یہ جہاں آپ کو پکی پکائی کھیر کی صورت میں یہ چینل جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے چیزیں, آپ اس کو بھی جو ہے وہ اگر آپ نظر انداز کریں گے تو یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے. آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی بڑی نعمت ہے. تو اگلے ایپیسوڈ کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.